تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کرے۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جسے چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو۔ اس دن تمہاری کوئی بھی دعا رد نہیں کی جائے گی اور اچھی بات بتانا بھی ایک صدقہ ہے۔ غلط بات پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اس غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو۔ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، عزت، فکر اور چاہت ہو۔ اگر رزق عقل و دانش سے ملتا تو جانور اور بے وقوف زندہ ہی نہ رہتے۔ جو شخص تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا تو بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹ جائے تو معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھتی ہے۔ حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا انسان کوئی نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے۔ اسے اپنا کوئی راز نہ بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر ہے۔ جو شخص تم پر غصہ کرے لیکن پھر بھی تعلق ختم نہ کرے تو وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو خود تم میں موجود ہو۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کی نظروں میں اور نہ کسی کے قدموں میں۔ جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لو۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ جب عقل کامل ہو جائے تو کلام کم ہو جاتا ہے۔ دنیا اس وقت تک تمہیں نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ۔ شک کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دو، ورنہ دنیا میں تمہیں کوئی بھی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ جو تم کو خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تم کو غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہیں۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں بلکہ اس کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ محبت دور کے لوگوں کو قریب، عداوت قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، اگر ہمارا اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کریں؟ شیر خدا نے جواب دیا، اگر کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں نہ جاؤ، چاہے وہاں آپ کو کھانا سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ زندگی کے 3 سنہری اصول۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے۔ اس سے کچھ مت چھپاؤ جو تم پہ اعتبار کرتا ہے۔ بے شک دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کی 2 بیویاں ہوں، ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری روٹھ جاتی ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب وہ خود کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ انسان کی تمام پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں ہے اور ایک دن تمہارے مخالفت میں۔ جو دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جو دن تمہاری مخالفت میں ہو اس دن صبر کرنا۔ حضرت علی نے فرمایا، رشتوں کو مضبوط کرنے کے صرف 2 راز ہیں:
جب آپ کی غلطی ہو تو اپنی غلطی کو تسلیم کریں، اور جب آپ صحیح ہوں تو خاموشی اختیار کریں۔ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا: معاف کرنا اور انصاف کرنا۔